السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وقال تبارک وتعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے مولانا قاری شمس الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو فجر کی نماز میں قرآن مجید مکمل سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے جس کتاب ہدایت کو نماز میں سنا اور حضرت نے پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں پہلے پارے کے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے اور پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں، بس اتنی سی بات مختصر سے وقت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ ہم قرآن مجید سے کیسے ہدایت پا سکتے ہیں، اور جو شخص ہدایت پا جائے تو اسے خود کیسے پتہ لگے کہ میں ہدایت پر ہوں، یہ سب باتیں ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یا یہ کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ یہاں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں تو یہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت شروع میں تلاوت کی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے جو قرآن اتارا ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس میں کافر بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، سارے کے ساروں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات سن کر ایک بات آئے گی کہ ان دونوں باتوں میں تو اختلاف ہے، کہ ایک طرف قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ ان دونوں باتوں میں سے ہمیں تو اختلاف نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراحت الطریق، راستہ دکھانا،
اور ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ میں اس کو آسان کرنے لگا۔ ایک صاحب نے پوچھا آپ سے کہ میں نے خیابان امین کی مسجد میں جانا ہے جہاں آج تکمیل قرآن حکیم کی تقریب ہے، تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے سمجھا دیا کہ وہ سامنے جائیں، خیابان امین میں داخل ہوں، پھر یہاں سے مڑیں، پھر وہاں سے مڑیں، سامنے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مسجد نظر آ جائے گی۔ تو آپ نے ان کو راستہ دکھایا، کھڑے کھڑے راستہ دکھا دیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا کہ میں نے وہ خیابان امین کی مسجد میں جانا ہے جہاں مولانا شمس الرحمان صاحب نے آج قرآن مجید مکمل کیا ہے نماز میں، وہاں تقریب میں نے جانا ہے۔ آپ نے کہا یہ تشریف لائیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اور آپ جناب چلتے 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 مسجد تک آئے، کہا جی یہ والی ہے وہ مسجد۔ تو آپ نے منزل تک پہنچایا، ہدایت دی ان کو اس مسجد کی۔ اور پہلے والے صاحب نے کیا کیا تھا؟ راستہ دکھایا تھا۔ یہ دونوں ہدایت کے طریقے ہیں، دونوں ہدایت کے معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہوا قراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، مقصود تک، منزل تک پہنچانا۔ اب جب اللہ نے یہ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں قراءۃ الطریق کا معنی مراد ہے کہ یہ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے۔ تو اس معنی میں قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب اللہ نے یوں کہا پہلے پارے کے شروع میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچنا، کہ اس قرآن کے ذریعے منزل تک کون پہنچتا ہے؟ متقین پہنچتے ہیں۔ اب دونوں معنی بالکل واضح ہو گئے۔ کیا قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، سب کے لیے ہدایت ہے، یعنی راستہ دکھاتا ہے ان کو۔ اور اس راستے پر چل کر منزل تک کون پہنچتا ہے؟ المتقین، پرہیزگار لوگ منزل تک پہنچتے ہیں۔ اب پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ متقین، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ ابھی جو آیات تلاوت کرنی شروع کی تو اس میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بتائیں کہ جس بندے کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی وہ طے کر لے کہ اس نے ہدایت پالی، منزل تک پہنچ گیا، فلاح پالی، کامیاب ہو گیا۔ آسان آسان بات ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر کوئی ویسے آ کر کہہ دے میرے نزدیک متقین کی یہ خوبیاں ہیں، تو ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہہ دے کہ مولانا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن اگر اللہ خود بتا دے کہ متقین کی خوبیاں کیا ہیں تو اسی صورت میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 خوبیاں بتائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی خوبی متقین کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں دیکھا مانتے، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے، جنات کو نہیں دیکھا مانتے۔ سورۃ الجن قرآن میں موجود، ایک آگ سے بنی ہوئی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو بھی اللہ نے انسان اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں، اللہ کی بات مان کر چلیں۔ تو جنات کو نہیں دیکھا مانتے،
فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، پل صراط کو نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ ایک طویل فہرست، ابھی بہت مختصر کر رہا ہوں۔ وہ باتیں جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھائیں اور ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں، یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض مستشرقین یعنی یورپی مفکرین، مغربی مفکرین جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں یہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان یہ بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ، اندھا ایمان۔ یہ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ بلائنڈ فیتھ ہوتے ہیں، اندھا ایمان رکھتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا پھر بھی مانتے۔ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا۔ جی ہاں، مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے گا جواب اچھی طرح کہ مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے، مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے۔ دیکھیے نوجوان بھی بات کو سمجھ جائیں گے کہ ایک طالب علم کہتا ہے کل چھٹی ہے، ایک استاد پروفیسر کہتا ہے کل چھٹی ہے، ایک کالج کا پرنسپل کہہ دیتا ہے کل چھٹی ہے۔ ایک ہی جملہ ہے نا، طالب علم کہتا ہے کل چھٹی ہے، ممکن ہے بیچارے کو غلط فہمی ہوگی، جھوٹ بول رہا ہے۔ استاد نے کہا کل چھٹی ہے، ممکن ہے استاد کے نوٹس پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ لیکن اگر وہ پرنسپل جو ذمہ دار ہے وہی کہہ دے، محتمم صاحب ہی کہہ دیں ادارے کے کہ جی آج چھٹی ہے، بات ہی ختم ہو۔ کہنے میں فرق ہے۔ ایک وہ بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، ایک وہ بات ہے جو ایک عام مؤمن کہے، ایک وہ بات ہے جو ایک عام ویسی غیر مسلم کہے۔ سب کی باتوں میں فرق ہے، کہنے والے میں فرق ہے۔ مسلمان ہر اندیکھی بات پر ایمان نہیں رکھتا، مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو نہیں عقل میں آتا، پھر بھی مانتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معراج کا معاملہ، معراج کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہاں قریش مکہ کے سرداروں کو سب کو بتایا کہ جی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا، وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک گیا تھا۔ آپ کو معلوم کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوئے، قریش مکہ کے سارے سردار بیٹھ گئے، ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نہیں گئے۔ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا وہ مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے دروازے تھے، کتنے روشن دان تھے۔ آپ میں سے جن صاحب کو مسجد یہاں خیابان امین کی اس مسجد میں 20-25 سال بھی ہو گئے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے، کبھی گھر والے پوچھ رہے ہیں نا کہاں جاتے ہیں مسجد میں، انہوں نے کہا خیابان امین کی مسجد میں جاتا ہوں۔ اچھا وہاں کتنے دروازے ہیں، کہاں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بتائے کہ ہم یہ تھوڑے دیکھنے آتے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قریش مکہ کے سرداروں نے کہ جی مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے ستون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا اس وقت، اور میں وہ سوال کرتے تھے میں جواب دیتا تھا۔ اب وہاں اس مجلس میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل باہر نکلا، جب باہر نکلا تو سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کہنے لگا کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا کے واپس آ سکتا ہے؟ اس وقت 40 راتوں کا سفر تھا، اور کوئی مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں تک جا کے واپس آ سکتا ہے راتوں رات؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا وہیں کھڑے کھڑے اگر وہ کہتے میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ گئے اور واپس آئے، عقل مانے یا نہ مانے۔ اس پر صدیق کا لقب ملا، صدیق کا لقب ملا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ متقی کہلاتے ہیں. وہ اندیکھی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. ورنہ مسلمان ہر سنی سنائی بات پر ایمان نہیں رکھتا. اتنا کچے ایمان والا نہیں ہوتا مسلمان. ہر افواہ پر یقین نہیں کرتا. الذین یؤمنون بالغیب، ایک خوبی کہ ایمان بالغیب، وہ متقی ہوگا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ پکا ایمان رکھتا ہے. نمبر 1 خوبی. نمبر 2 الذین یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا ہے نا پابندی سے پڑھتے ہیں. دوسری خوبی ہدایت پانے والوں کی جو منزل تک پہنچتے ہیں، جو فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں. دوسری خوبی جو نماز قائم کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا، جو بندہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہو، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہو، وہ مومن ہے، آپ اسے مسلمان کہیں گے. لیکن جو بندہ 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو، اس آیت کے مطابق وہ ہدایت پر نہیں ہے. میں نے کوئی اپنے پاس سے کچھ بات نہیں کہی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چاہے کتنا با اخلاق ہو، فلاں ہو، بڑا اچھا ہے، یوں ہے وہ ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، بہت اچھا. نماز نہیں پڑھتا نا، وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچا. منزل تک نہیں. تو منزل پر تک پہنچنے کی شرائط ہے 5 اللہ نے بتائی. اس لیے دیکھنا ہوگا کہ میرا یہ بچہ، میری یہ بچی، میرے یہ نوجوان بچے بچیاں کیا ہدایت پر ہیں. تو اس کا ایک جواب کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہے. نماز نہیں پڑھتے وہ ہدایت پر نہیں ہے. بہت واضح بات، کوئی شدت پسندی نہیں، کوئی سختی بات نہیں، آسان بات ہے. دوسری خوبی ہدایت پر پہنچنے کی، منزل تک پہنچنے کی، متقی کی خوبی کیا ہے؟ نمبر 2 وہ نماز پابندی سے پڑھتا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں ذہن میں رکھیے گا، ہم نے جو رزق دیا یعنی اللہ نے رزق دیا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کہاں کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو پورے قرآن مجید میں موجود ہے. زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو، قربانی کرو، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اللہ نے ایک بات بتائی ہے کہاں خرچ کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو کمائے بھی حلال طریقے سے، اور پھر اس کے بعد خرچ بھی کرے اللہ کے حکم کے مطابق، وہ بندہ ہدایت پر ہے، وہ بندہ متقی ہے. اور اگر کمائے اللہ کے حکم کے خلاف، سود، رشوت، فلاں وہ متقی نہیں ہے. کمائے حلال لیکن اس کو فضول خرچیوں میں اڑائے اور ماں باپ کا حق ادا نہ کرے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج فرض ہو جائے وہ نہ کرے، یہ متقی نہیں ہے. متقی کون؟ کمائے اللہ کے حکم کے مطابق، خرچ کرے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ متقی ہے. 3 خوبیاں ہو گئی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. چوتھی خوبی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ متقی ہوتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، ومن قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل کی گئی ان سب پر وہ ایمان رکھتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں قرآن مجید میں بیان کی وہ سب ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں. تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر کہ یہ اللہ کی کتاب تھی، ہمارا ایمان ہے. آپ جب کہتے ہیں نا، یاد رکھ لیجیے گا، صرف قرآن پر ایمان کافی نہیں ہے، اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے. آپ وہ پڑھتے نا،
اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی سمجھایا کہ 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یوں کہتے ہیں ہم. یہ 5 چیزیں اللہ نے ترتیب کے ساتھ خود قرآن میں بتائی ہیں. اللہ پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، اس کی تمام کتابوں پر ایمان. اس لیے تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر ہمارا ایمان، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے اس پر، اور قرآن نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور اس پر بھی ایمان ہے کہ قرآن نے کہا کہ قرآن سے پہلے ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اس پر بھی ہمارا ایمان. بات مکمل ہو گئی. کیونکہ بہت سے حضرات چونک رہے تھے جب میں کہہ رہا تھا نا انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو بہت سے حضرات بڑے عجیب سے محسوس کرنے لگے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. جی ہمارا ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ قرآن سے پہلے ساری کتابیں اللہ نے منسوخ کر دی، خود قرآن مجید میں بتایا. تو اللہ کی کتاب پر ایمان لانا وہ متقی ہے. اور آخری بات وبالآخرۃ ہم یوقنون، 5ویں اور آخری بات وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. 5ویں خوبی متقین کی، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کیا چیز؟ موت کے بعد آنے والی وہ زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کو ایک ایسی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی، اس میں پھر کبھی موت نہیں آئے گی، جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. برے اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں، اچھے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں وہ ایمان والے متقی کہلاتے ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، علی ھدی من ربہ، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. آخر کا جملہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا. کامیاب زندگی کون گزار رہا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ کامیاب زندگی کون گزار رہا ہے؟ جو ان 5 باتوں پر عمل کر رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتا ہے. نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے. نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آسمانی کتابوں پر ایمان. نمبر 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے. بہت سے ماں باپ، ہر ایک ماں باپ چاہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، بہت دعا مانگتے ہیں ہدایت دے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے. اب وہ ہدایت کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آئے. جو ہم مانگتے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا کہ اللہ ہمیں بچوں کو ہدایت دے دے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا بچہ یہ ہدایت پر ہے، میری بچی ہدایت پر ہے؟ کیسے انسان خود کیسے معلوم کرے کہ میں ہدایت پر ہوں کہ نہیں ہوں؟ اور ہدایت کا جو اپوزٹ ہے نا، وہ ذہن میں ضرور رکھ لیجیے گا. ہمارے ہاں اساتذہ مشائخ پڑھاتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باضدادھا، کہ چیزوں کو ضد کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. چیزوں کو ضد کے ساتھ الٹ بتایا جاتا. آپ کو یہ دن کی قدر کب ہوگی؟ جب آپ رات ہو جائے گی. دن آپ اچھی طرح پہچانیں گے تب جب رات آئے گی، اور رات کو کب اچھی طرح پہچانیں گے؟ جب دن آپ کو معلوم ہوگا. بالکل اسی طرح ہدایت کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب
اس کا اپوزٹ معلوم ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا، اور وہ ہے ضلالت، گمراہی۔ ہدایت کا اپوزٹ گمراہی، ضلالت۔ گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت نہ ہو تو گمراہی ہوتی ہے۔ اب توجہ سے الفاظ سنیے گا۔ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا یہ گمراہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا یہ گمراہ ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، ناراض نہیں ہونا کسی نے، یہ نماز نہیں پڑھتا یہ گمراہ ہے، ناراض نہیں ہونا، قرآن۔ یہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال نہیں کماتا یہ گمراہ ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ پر، بیوی بچوں پر، اپنی ذات پر، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا یہ گمراہ ہے، یہ آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا یہ گمراہ ہے، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ مولانا بس ایسی خواہ انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، لوگ دفنا آتے ہیں، ختم کہانی، آگے آخرت آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ایسی خواہ مولویوں نے بنایا۔ آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، ذہن میں رکھیے گا، گمراہ ہے یہ شخص۔ ہدایت پر کون؟ جو ان 5 باتوں پر ایمان رکھتا۔ اللہ نے خود کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب ممکن ہے کسی صاحب کے ذہن میں آ جائے کہ اچھا پھر یہ باقی جو قرآن ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وما انزل والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا اس پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہوں تو وہ ہدایت پر ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی، قرآن کی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہوگا وہ گمراہ ہے، ایک بات کا بھی انکار کرتا وہ گمراہ ہے۔ اس لیے بھرپور اچھی طرح ہدایت کے مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا، اور پھر آپ اللہ سے ہدایت مانگیے گا، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہدایت ہوتی کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ میرا بچہ ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے، میری بیٹی ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے۔ اور آج اس سوال کا بھی جواب ملا کہ اگر ہم اپنی نئی نسل کو، اولاد کو ہدایت پر لانا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے ہدایت پر لائیں اپنے بیوی بچوں کو؟ ایمان پر محنت کریں، نمبر 1 ایمان پر محنت کریں، نمبر 2 نماز کا پابند کریں، نمبر 3 حلال ان کو کمانے، حلال خرچ کرنے کی تلقین کریں، نمبر 4 اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کی تلقین کریں، کہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو، اس کو سمجھا کرو، درس میں شریک ہوا کرو، اور چوتھی 5ویں چیز کہ یہ انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ بار بار سمجھائیے جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ہم مر جائیں گے، ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، بار بار تذکرہ ہو ان باتوں کا۔ انشاءاللہ اگر ان 5 باتوں کو ہم نے اپنی نئی نسل کے ذہنوں میں اتار دیا اور اس پر عمل کروانا شروع کر دیا تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کی نئی نسل، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے ہدایت پر ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔